ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل AK رائٹس کو سبسکرائب کیجئے، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے گی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال سے 3 روز پہلے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرماتے ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزار دوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ پائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ مسجد میں صحابہ تشریف لائے، مسجد بھر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ اسی اثنا میں مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیسی آوازیں ہے؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوفزدہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا مگر اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ السلام پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر منبر پر لایا گیا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، یا دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، جبکہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات قطع کرتے ہوئے فرمانے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بات کیسے کاٹی۔
اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا: اے لوگو، ابوبکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابوبکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائے سوائے ابوبکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں وصال سے پہلے مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا: اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے۔ اور آخری بات جو منبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی: اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آقا نامدار فخر موجودات امام آل انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی اور آتے ہی رو پڑی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی، حضور کھڑے ہو کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ، قریب آ جاؤ۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ زور و قطار سے رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا: اے فاطمہ، قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی کہ جس پر روئی، اور پھر بعد میں خوشی کا اظہار کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمانے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا: فاطمہ، میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے: فاطمہ، میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے: پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا: عائشہ، میرے قریب آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے: مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فرمانے لگے: یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باغیابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: جبریل، اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا: السلام علیک یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا: مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراہنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی خوشنودی اور رضا کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف، جو غضبناک نہیں۔ سیدہ فرماتی ہے: پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نیچے گرا اور سر انور میرے سینے پر باری ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دوڑی۔ رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں سے گونجنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ عثمان ابن عفان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار بلند کی اور کہنے لگے خبردار کسی نے کہا کہ حضور وفات پا چکے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس وقت سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم کی سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہہ رہے تھے ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضور کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور خطبہ دیا اور کہا جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، سن رکھے آپ کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جسے موت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں پھر میں تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلے بیٹھ کر رہوں۔ ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیک و تدفین کا عمل شروع ہوا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرے بابا کے چہرہ انور پر مٹی ڈالو؟ پھر کہنے لگی ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی مگر کسی نے امامت نہیں کی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، بلکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے اور الگ الگ نماز پڑھ کر نکل جاتے اور حضور پر درود پڑھتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔